السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الایمان ومن يتولهم منكم فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نبی مان کر عالم ما کان بغائب مان کر آپ کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد باری تعالی، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر پسند کرے تو اپنے بھائی اور اپنے باپ کو دوست نہ سمجھے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، لیکن جو حکم الہی جاننے کے بعد بھی سمجھنے کے بعد بھی ان سے دوستی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِکَ، وہی ظالم ہے۔ ابھی کون اشتراک ہے؟ دو کا ذکر ہے، آگے تفصیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ قل، محبوب آپ فرما دیں، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، کان آباؤکم، اب یہ ایک وچن یعنی واحد، اور آباؤکم اس کی جمع ہے بہووچن۔ ابن حمزہ بالون، ابن بولتے ہیں فرزند کو، صاحبزادے کو، بیٹے کو، اسی کی بہووچن جمع ابنا۔ اور اخ یہ بھائی کو بولتے ہیں عربی کے اندر، اور اسی کی جمع اچار جو ہم بولتے ہیں بہووچن اخوان۔ زوج اور ایک زوجہ یعنی بیوی کو، اسی کی بہووچن ازواج۔ عشیرہ بولتے ہیں کنبے کو، خاندان کو۔ مال کی بہووچن اموال یعنی مال کی جمع۔ اقترفتموها یعنی جن مالوں کو انسان کماتا ہے، حاصل کرتا ہے مشقت کر کے۔ وہ تجارت تخشون کسادها، ایک بزنس انسان کا ہوتا ہے، کاروبار جس کا انسان کو خوف رہتا ہے کہ اگر یہ لوگ میرا کاروبار کا سامان نہیں لیں گے تو کیا ہوگا پھر۔ وہ مساکن، مسکن، اور اب گھر کو بولتے ہیں مسکن، اسی کی جمع بہووچن مساکن۔ وہ مساکن ترضونها، اور پسند کے مکان یعنی جہاں اپنی پسند اور اپنی چوائس سے جو مکان اس نے تعمیر کی۔ اب ترجمہ سن، محبوب آپ فرما دو مسلمانوں سے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہارے کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں خوف ہے، ڈر ہے، اور تمہارے پسند کے مکان، یہ سب کے سب چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہے، یعنی اللہ کا حکم ہمیں پیارا زیادہ نہیں ہے،
ہم تو اپنے کاروبار میں مگن رہیں گے، ہم تو رشتہ داریوں میں مگن رہیں گے۔ آج جیسے ماحول بنا ہوا ہے، یہ تو اللہ کا شکر مانے، اور میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر مانتا ہوں کہ اس رب نے حق بات لوگوں کے سامنے بلا ڈر اور خوف کے کہنے کا اس نے اپنے حبیب کی غلامی کا صلہ عطا فرمایا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس اعتبار سے خوش نصیب سمجھتا ہوں، مولا تیرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ایک حصہ مجھے تو ملا ہے کہ میں وہ فرامین، آج بہت لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ تعمیریں کرتے، الگ الگ بہانے بناتے ہیں۔ ہم بالکل کلیئر آپ کے سامنے بات واضح کرنا چاہتے ہیں، خدا را جو رشتے پہلے ہو چکے اب ان رشتوں پر روک لگاؤ اور خدا و رسول کے لیے اس کی اہمیت سمجھو کہ کن سے رشتے کرنے اور کن سے رشتے نہیں کرنے ہیں، کن سے ہماری دوستی ہونی ہے اور کن سے ہماری دوستی نہیں ہونی ہے۔ ہم اپنی من کی زندگی کب تک گزار کے رہیں؟ یہ زندگی ہماری اور آپ کی لمٹ ہے، بس اس کے بعد آپ کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر اصل زندگی شروع ہونی ہے۔ اگر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے واقعی میں ہم نے پیار کیا، محبت کی، اور انہوں نے جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، یہ سب چیزیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کیونکہ وقت اتنا نازک ہے، لوگوں نے فکر بدل لی، سوچ بدل لی، تو امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا پہلے تلوار کا دور تھا، جنگ و جدال کا، تو رد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ اسلام کے خلاف کرتا تو اسلامی حکومت تھی اور اسلامی سلطنت تھی، تو ان کا معاملہ بالکل فوراً، بس جس نے گستاخی کی، جس نے کچھ کام کیا، اس کا فوراً حساب ہو جاتا تھا۔ لیکن اب حکومت نہیں رہی، تلوار کے ذریعے سارا انتظام ہو سکتا تھا۔ اب ہمارے پاس سوائے رد کے کوئی علاج نہیں، رد کرنا فرض ہے۔ وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں، کیونکہ پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ لوگوں کو آج اہمیت ختم ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ جب مسجد میں بد مذہب آتے تھے، لوگ دیکھتے تھے کیوں آ گیا ہمارے محلے میں، لیکن آج گھروں کے اندر ہم نے بیٹیوں سے رشتے کر لیے، اپنی بیٹیاں ان کو دے دی۔ نبی کا جو دشمن ہے، گستاخ ہے، اس سے آپ نے دوستی کیسے کی؟ آپ کا تعلق کہاں نبی سے رہے گا؟ یہ خیال ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ سنیے مصطفیٰ جان کریم کا حکم، اذا ظہرت الفتن او کان البدع فلیدعر العالم علما ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ له صرفا ولا عدلا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس رب نے اپنے حبیب کے صدقے مجھے ایک نیک توفیق تو دی کہ آپ کے سامنے حق بات تو بول رہا ہوں۔ آقا فرماتے جب فتنے ظاہر ہو، بد مذہبیہ ظاہر ہو، اب گستاخ لوگوں نے گستاخیہ کی، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جس نے معاذ اللہ اپنی کتاب میں لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے، کسی چیز کا وہ مالک و مختار نہیں۔ ان چیزوں کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ان کو بولو نا، غلط نہیں بولتے۔ مسئلہ یہاں پہ چیلا ہوا، انہوں نے یہ کیا کہ نبی کا علم ہے کہ وہ تو اتنا جتنا نبی کو ایسا تو بچے کو بھی ہے، جانور کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، کہ کتابوں میں یہ باتیں لکھی، جھگڑا ان سے ہے، ان عبارتوں کی بنیاد پر، ایسے کہنے والے عالموں پر۔ لیکن آج لوگ ان کی طرف کہاں لکھا ہے، آپ کو بار بار ہم کہہ رہے یہ بہت پرانی چیزیں ہیں، لیکن ان کو نہ سمجھ کر ہم اپنی عبادتوں کو کھوکھلا کر رہے۔ آقا نے عالم دین کو کتنا سخت حکم دیا ہے، ڈرانے کا انداز، دھمکانے کا، اور حقیقت میں جو ہم سب کی تربیت کے لیے جن کو خدا نے مبعوث فرمایا ہے، واقع فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہو، بد مذہب یا ظاہر ہو، تو فرض ہے کہ عالم اپنا علم ظاہر کرے۔ کیا ضروری ہے؟ جس کو نالج ہے شریعت کا، وہ کہتا ہے میں عالم ہوں، تو پھر کس چیز کا عالم؟ وہ سچی بات لوگوں کو بتائے۔ آقا فرماتے عالم پر وہ فرض ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے، اور جو عالم ایسا نہ کرے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام عالمیوں کی لعنت ہو۔ یہ آقا فرماتے بد دعا کے الفاظ، خلاف دعا کے الفاظ ہیں۔ اور آقا اور ارشاد فرماتے لا يقبل اللہ له صرفا ولا عدلا، اللہ اس عالم کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ اب عالم سے اوپر صاحب طریقت، مرشد گرامی، جن کے جو پیر ہیں، ان تمام پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی
تلقین کے ذریعے ارشادات، ان کو سمجھائے کہ ہم سچے ہیں اہل سنت والجماعت، بزبور سے بچائے، ورنہ حکم جو عالم کے لیے وہی حکم پیر کے لیے بھی، وہی حکم ان کے پیر کے لیے بھی کہ سچائیاں بتانی پڑے گی، ورنہ یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اولاً تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہمیں بتانا ضروری ہے۔ آج امتیاز ختم ہو رہا ہے، لوگ ملنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، اور یہ تو دور کی بات، نماز جنازہ بھی بد مذہب کی آپ نہیں پڑھ سکتی، شریعت کا حکم ہے، مصطفیٰ جان کریم کا حکم ہے۔ رشتہ ختم ہو جائے گا، آپ کی بیعت کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کو پھر سے مرید ہونا پڑے گا، آپ کو اپنی بیوی سے پھر سے نکاح کرنا پڑے گا۔ ایک بد مذہب کی اگر نماز جنازہ آپ نے پڑھ لی اور آپ اس سے اپنی بچی کا رشتہ کر رہے ہیں، وہ رشتہ نہیں ہوگا۔ جیسے شادی سے پہلے کوئی انسان کسی عورت سے ناجائز تعلق کرتا ہے، تو شادی کے بعد اس بد مذہب لڑکے سے آپ کی لڑکی کا رشتہ نہیں ہوا، یہ مصطفیٰ قانون میں بتا رہا ہوں۔ اس سے آگے میں کیا کہتا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں خدا را انداز میں اپنے پیارے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں دے رہا کہ یا رسول اللہ میری زبان کے اگر سختی ہو تو آپ اس میں نرمی پیدا فرما دیں، لیکن خدا را ان باتوں کو آپ سمجھیے، وقت بڑا نازک ہے، آپ دیکھتے کیسے مشکلات آ رہی ہیں۔ سرکار غریب نواز چند لوگوں کو لے کے آئے تھے، اور ہندوستان میں کفرستان تھا، لیکن اسلام کی دعوت گھر گھر پہنچائی اور 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ آج خانقاہ نہیں ہے کیا ہندوستان میں؟ سلسلہ ہے لیکن کوئی ایک غیر مسلم دیکھتے ہو، بہت کم تعداد ایسی مل رہی۔ کیوں؟ ہمارا معاملہ ہمارے بیچ میں گڑبڑ ہو گیا، لوگ صحیح سمجھ ہی نہیں رہے۔ اور ایک چیز اور، جیسے کچھ لوگ نہیں کہتے تھے کہ ان کی بات سننے میں کیا ہے، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، سننا۔ حضرت سعید بن جبیر بہت بڑے عالم تابعین گزرے، تو بد مذہب کی بات سننے سے انہوں نے انکار کیا۔ پورا واقعہ سنیے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ایک راستے میں کہیں تشریف لے جائے، جیسے ہم اور آپ بھی جاتے ہیں، ایک بد مذہب ملا، امام صاحب سے کہا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بد مذہب نے سامنے سے کیا کہا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آج تو نہیں کہہ رہے، حضرت کی ضرورت میں ہم خود پوچھ لیں گے، یار خدا کا علم حاصل کرو، ان کی باتوں میں ہر کسی کا نہیں ہے، چونکہ شیطان ان کے ساتھ ہے، شیطان تو ہر کسی کے ساتھ ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ محبوب مکرم کا سچا ہمیں عاشق بنائے، اور جو عشق کا ہمارا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ ان کی باتوں میں قبول فرما دے۔ فرمایا میں نہیں سننا چاہتا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے سعید بن جبیر کا میں اس بد مذہب کی بات سننا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا صرف ایک بات، بد مذہب کیا کہتا ہے، حضرت ایک بات سن لے، آپ نے اپنی آخری انگلی کا یہ پور، اس پور پہ انگوٹھا رکھا، کہا یہ نا، یہ بھی نہیں، اور اتنا آدھا کلمہ بھی تم سے نہیں سننا چاہتا۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، کہا یہ بد مذہب ہے۔ کیا کہا آپ نے، کہا یہ بد مذہب ہے۔ آپ سوچئے سمجھئے اپنے آپ کو اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے قریب سمجھئے۔ بات کیا ہو جاتی معلوم ہے، معمولی بات کی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں خارجی لوگ، یعنی یہ وہابی لوگ، یہ آج کے نہیں ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، اور وہ اس کی شکل اور صورت کچھ اور تھی۔ یہ بخاری شریف میں، کہاں؟ بخاری شریف میں۔ اب سوچئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری راوی ہے کہ وہ فرماتے ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور حضور مال غنیمت تقسیم فرمائے تھے۔ کیا تقسیم فرمائے تھے؟ مال غنیمت۔ تو ایک انسان جس کا نام ذوالخویصرہ تھا، وہ نبی کے دربار میں کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کے اس نے لفظ کیا استعمال کیا، کہا اے محمد انصاف سے کام لو۔ کیا کہا ماشاء اللہ، عدل یا محمد، کہا کہ آپ سب کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ اب سوچیے، نبی نے فرمایا تیری یہ جرأت پر افسوس، میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا؟ کائنات میں نبی کی ذات سے بڑھ کر خدا کے بعد کون ہے انصاف کرنے والا؟ لیکن اس بدمعاش انسان نے، اس گستاخ نے، دربار صحابہ ہے، مصطفیٰ کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ موجود ہے، دربار مصطفیٰ ہے، دربار صحابہ دربار مصطفیٰ ہے، اور دوسرے سارے لوگ موجود ہیں، اور اس انسان نے مصطفیٰ جان کریم کی توہین کی کہ اگر تو پھر آقا نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو خائب اور فاسد تو ہو چکا۔ سرکار فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں، تو نبی مکرم نے فرمایا نہیں، دا فاروق اسے چھوڑ دو۔ سرکار عمر سے کیا کہا، اس کو چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ یہ ہم سب کے سمجھنے میں اگر آ جائے گا، بخاری شریف قرآن کے بعد جو سب سے افضل کتاب ہے، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَا صَلَاتِهِمْ،
اس کے کچھ ساتھی ہے جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو. دیکھیے نبی نے نماز کا لفظ بھی استعمال فرمایا. وَصِيَامَهُ مَا صِيَامِهِمْ، اور ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے. يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن پڑھے گے، بڑی اچھی آواز میں پڑھے گی. حدیث میں مفہوم ہے، دوسری حدیث میں نہیں. لا يجاوز تراقیہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں آگاہ کہہ رہے ہیں، نماز پڑھنے والوں کے بارے میں، روزہ رکھنے والوں کے بارے میں. آپ سوچئے سمجھیے. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، کتنا اچھا اگزامپل دیا آقا کریم نے کہ بس وہ دین سے ایسے ہی نکل جائے گی جیسے تیر شکار سے نکل جائے. اور آگے ارشاد فرمایا حضرت ابو سعید خدری دوسری حدیث کے راوی آقا کریم نے فرمائے سیکون فی امتی اقتداء و فرقہ قوم یحسنون القیل ویسیئون الفعل. القریب میری امت میں اختلاف اور اختلاف واقع ہوگا، ان لوگوں کے اندر اختلاف واقع ہو جائے گا، لوگ جدا جدا ہو جائے گے، فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور انہی میں ایک گروہ نکلے گا اچھی بات کرے گا. لوگ کہے گا میں تو وضو سکھاتا ہوں، لوگوں کہے گا میں تو غسل کا طریقہ سکھاتا ہوں. یہ ہے قربان جائے میرے محبوب کی پیاری زبان. اگر ہما یحسنون القیل، وہ اچھی اچھی باتیں کریں گے، وہ یسیئون الفعل، کردار کے بہت خراب ہو گئی، کردار کے بہت خراب ہو گئی، یعنی عقیدے میں خرابی ہے. اور عقیدے کی خرابی تو آگے یقرؤون القرآن، وہ قرآن بھی پڑھے گے. لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے ہی نکل جائے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اب ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے، خدا کرے میں سرکار مولا کائنات کے زمانے کے بتا رہا ہوں. جب سرکار مولا کائنات اور سامنے تھے سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، تو جنگ صفین کے بعد تو کچھ وقت کے بعد حضرت مولا کائنات نے اپنی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو حکم بنایا، اور سرکار امیر معاویہ نے اپنی طرف سے عمرو بن عاص کو حکم بنایا. اور یہ جو گروہ تھا بظاہر قرآن پڑھنے والا، تہجد گزار گروہ، کثرت سے عبادت کرنے والا، یہ سرکار مولا کائنات کی محبت میں آپ کے ساتھ تھا. لیکن جب صلح کر لی تو اس نے کہا کہ تم ہوتے ہو حکم بننے والے کون؟ سرکار مولا کائنات کی ذات پر اعتراض کرنے والا گروہ کون؟ یہ سرکار مولا کائنات کے زمانے میں اس کو خارجی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا؟ خارجی. یہ اسی سے ہے. تو عمرو بن عاص کو حکم بنایا گیا، اور حضرت ابو موسیٰ کو حضرت سرکار مولا کائنات نے اپنا حکم بنایا. ان خارجی لوگوں نے سرکار مولا کائنات اور سرکار امیر معاویہ دونوں کو مشرک کہا. کیا کہا؟ کیا کہا؟ مشرک کہا. اور مشرک کہنے کی وجہ کیا معلوم ہے؟ وہ قرآن لائے اور کہا کہ اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ. یہ 13ویں پارے میں سورہ یوسف میں شاید 67 آیت نمبر ہے. ان الحکم الا، کا حکم صرف اللہ ہے. مولا کائنات نے دوسرے کو حکم کیسے بنایا؟ ازنی کی طرح مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، تم اولیاء کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو؟ تم مشرک ہو گئے. ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں خدا کی طرف سے ہی مدد آتی ہے، حقیقی مددگار اللہ ہے، لیکن ذریعہ اور سہارا اولیاء کرام ہے. روزی تم نہیں کماتے لیکن کما رہے ہو نا، تو ذریعہ تمہاری کمائی ہوئی، اور حقیقی روزی کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جس طرح سے اس زمانے کے خارجی لوگوں نے حکم ظاہر کو لیا اور عطائی اور ذاتی کا فرق نہیں کیا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کو معاذاللہ کیا کہا انہوں نے؟ مشرک کہا. کیا کہا؟ مشرک کہا. اب سنیے آگے. اور قائل الحکم الا للہ. تو سرکار عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، انہوں نے سرکار مولا کائنات سے اجازت طلب کی. کہا آپ کہے تو میں ان کے پاس جاؤں، ان کو سمجھاؤں کہ کیا بات ہے. یہ کوئی معمولی تعداد نہیں تھی. کتنی؟ 10,000 لوگ ہوئے تھے. کتنی؟ 10,000. سب کے سب صلح سے پہلے کس کے ساتھ تھے؟ سرکار مولا کائنات کے ساتھ. تو جب ذاتی اور عطائی کی سمجھنے کی بات آئی تو سرکار عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تم یہ کہہ دو کہ حکم اللہ ہی ہے، تو ذاتی حکم اللہ ہی ہے، اسی کا فیصلہ ہے، لیکن اللہ جس کو حکم کا طریقہ بتائے، اللہ کو پاور دے دے تو انسان بھی حکم بن سکتا ہے. اور یہ اللہ نے حکم دیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ان قرآن میں بھی حکم ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور گھر کے لوگ اس معاملے کو سلجھا نہ سکے تو ایک حکم عورت کی طرف سے ہو اور ایک حکم مرد کی طرف سے. کہا اس آیت کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ تو جب آپ نے سمجھا کہ حکم ہو سکتا ہے انسان بھی،
تو 5000 لوگ پھر مسلمان ہو گئے. 5000 لوگ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. لیکن 5000 جب مسلمان نہیں ہوئے تو ان سے جنگ ہو گئی, اور جنگ ہوئی تو امام حسن بھی ہے, امام حسین بھی ہے, اور دیگر اکابر صحابہ بھی ہے. وہ تشویش میں مبتلا ہوئے. جیسے آج میں کہوں, جیسے آپ کو نہیں بتاتا کہ ان کی مسجد جو ہے وہ مسجد نہیں ہے. لوگ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں, نبی کی حدیث اور قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں کہ دیوبند کی مسجد مسجد نہیں ہے, وہ گھر کی طرح. اب بولیے, اتنی ستی بالکل صاف زبان میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے اپنے عقیدے پختہ ہو جائیں گے نا, ہمیں کسی سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہمارا اپنا علاقہ, ہمیں اپنے بزرگوں کا وہ پاور ہے نا, قسم سے اگر ہم صحیح بن جائیں نا تو دیکھا ہے 2002 میں ان علاقوں کے اندر, خاص طور سے ہم نے اپنے قرب و جوار میں 20 گاؤں گیروں کے تھے, اور اکیلے ایک گاؤں کے اندر مسلمان ایسے محفوظ رہے. لوگ احساس کرتے, وہ آئے اور گاؤں کی باورچی بھی پار نکل کر بڑے بڑے لشکر دیکھے ہم نے. ہمارے بزرگوں نے اپنی روحانیت سے اپنے ماننے والوں کو سنبھالا ہے. آج یہ کیا وجہ ہے؟ اور ابھی ذاکر بھائی کی طبیعت بھی ناساز ہے, اب وہ بھی جا, اور سے لوگ جا کے آئے ہوں گے. دیکھیے نا بغداد کے اندر کیسا حال ہے. بلال پیر کا مبارک آستان اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ جو میرے عقیدے پر تھا تو میں نے اس کو سنبھالا, اور جنہوں نے ان کے عقیدے سے روگردانی کی تو کیا حال ہوا. آج تک وہ نشانات ہے بغداد میں جو امریکہ نے حملہ کیا تھا. خدا کے لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے عقیدوں کو سنبھالو, اپنے عقیدوں کو سنبھال کے رکھو. سرکار مولا کائنات کے سامنے اب ان کے دونوں شہزادوں نے اور دیگر صحابہ نے کہا, یہ تو قرآن پڑھتے ہیں, یہ تو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, رات و دن نفل نمازیں پڑھتے ہیں, اور ہم کریں کیا؟ تو کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اور مجھے مصطفیٰ کے علم غیب پر یقین کامل ہے. اور یہ حدیث طیبہ ہے, آقا نے فرمایا ایک کالا کلوٹا انسان ہوگا جس کا ہاتھ ایسا ہوگا جیسے عورت کا پستان ہوتا ہے نا, وہ اس کی ایک پہچان ہے. اس لشکر کے اندر ایک انسان ہوگا, اور وہ جس کے اندر ہوگا وہ مخلوق میں سب سے بدترین ہے. کہا جنگ کرو, جنگ کرنے کے بعد جس کی میں پہچان بتاؤں, اگر یہ ہو تو تم نے مخلوق میں سب سے بدترین گروہ کو قتل کیا. جنگ ہوئی, مولا کائنات کے فرمانا 5000 کو قتل کیا گیا. اس کے بعد سب کی تسلی کے لیے سرکار مولا کائنات نے فرمایا, لوگ تو نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرتے, مولا کائنات نے فرمایا اب تلاش کرو ذوالثدیین ہے کہ نہیں جس کا ہاتھ عورت کی پستان کی طرح ہوگا. لاشیں کھنگالی گئی, دیکھا کہ اس کا ہاتھ عورت کی پستان کے, وہ انسان وہاں موجود ہے. کہا یہ ہے میرے نبی کا علم غیب. آقا نے فرمایا جس لشکر میں ہوگا وہ روئے زمین پر سب سے بدترین لشکر. اس لیے قرآن پڑھنے والوں کو دیکھ کر, حدیثیں پڑھنے والوں کو دیکھ کر آپ اچنبے میں نہ پڑے, یہ تو مصطفیٰ کا حکم ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے ہمیں اپنے عقیدوں کو سنبھالنا ہے. سرکار غوث پاک نے تو یہی فرمایا نا کہ جو میرا مرید ہے اور جس کو کوئی صاحب کرامت, یہ صاحب طریقت, جو شریعت کا جاننے والا ہے, شریعت کا پابند انسان ہے, جو بظاہر پیر بننے کے لائق ہے, اگر وہ مل نہ سکے, دل میں صرف یہ تصور کر لے تو میں یعنی سرکار غوث پاک کا مرید, تو آپ نے اپنے تمام مریدوں کے لیے بشارت دی ہے کہ جو سچا میرا مرید ہوگا ایسا بھی گنہگار ہے لیکن خدا مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہم ان بزرگوں کے ماننے والے اپنی عقیدت کو سنبھالے. خدا را میں تمہارے ہر معاملے کے لیے تیار ہوں, لیکن اپنے ماحول کو نہ خراب کرے. جو بزرگوں کی, اور ایک ہی چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے دادا نے یا آپ کے پردادا نے بڑی محنتوں کے بعد اگر ایک مکان بسایا ہو, اور میرے جیسا انسان اگر 10 سال میں کہے کہ یہ مکان میرا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اور یہ کیا کریں گے؟ دینے دیں گے اتنے آسانی کے ساتھ؟ کاغذات تمہارے پاس ہو, تم اس مکان میں رہتے بھی ہو. یہ عقیدہ 100 سال کی بات نہیں, 200 سال کی بات نہیں, 1450 سال اس عقیدے کو ہو گئے. اور اس عقیدے پر کوئی حملہ کرے گا, نبی کی ذات پر کوئی اعتراض کرے گا, تو جن کے لقمے تم بھی کھا رہے ہو اور مجھے بھی کھلا رہے, جو اس بادشاہ کی غلامی سے مل رہا ہے مجھے, اگر اس عقیدے کی پہرہ داری میں نہیں کروں گا تو مجھ سے زیادہ بدتر کوئی نہیں ہوگا. بس سمجھاتا ہوں خدا کے لیے, اللہ میری بھی عقیدے کی حفاظت فرمائے, آپ کی عقیدے کی محبت عطا فرمائے, محبتوں کی دنیا میں محبتیں بسائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ لوگوں